پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی طرف عود کر کے آتا ہوں کہ آپ نے اس زمانے ہی کی بابت خبر دی تھی کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب ہمارے مخالف فرمایا ہمارے مخالف نہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی قدر نہ کرنے والے، صرف ہمارے مخالف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی قدر نہیں کرنے والے، بلکہ وہ لوگ جو بالکل ہی انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دینے والے ہیں، یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اور کہ ہمیں قرآن آتا ہے لیکن عمل کوئی نہیں۔ فرمایا افسوس تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناصح مشفق بن کر سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر نصیحت کرنے والا، ان سے شفقت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک کوشش اگر نہیں کرنی تو نہ کریں، مگر اتنا تو کریں کہ اس کی بات ہی ذرا سن لیں، مخالفت ہی بلا وجہ نہ کرتے چلے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن کیوں سنیں، یہ تو مجبوری ہے ان کی کہ وہ سن بھی نہیں سکتے، کیونکہ گوش شنوا بھی تو رکھیں، سننے کی طاقت بھی تو ہو، ان کے کان بھی تو ہوں سننے والے، تبھی سن سکتے ہیں۔ صبر اور حسن ظن سے کام لیں، اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے کہ صبر اور حسن ظن سے کام لو، لیکن یہ تو اس سے کام لینا ہی نہیں چاہتے، یہ تو صرف مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا فضل کے ساتھ زمین کی طرف توجہ نہ خدا تعالیٰ فضل کے ساتھ زمین کی طرف توجہ نہ کرتا تو اسلام بھی اس زمانے میں مثل دوسرے مذہبوں کے مردہ اور ایک قصہ کہانی سمجھا جاتا۔ فرمایا کہ کوئی مردہ مذہب کسی دوسرے کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن اسلام اس وقت زندگی دینے کو تیار ہے، لیکن چونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں، خدا تعالیٰ کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں کرتا۔ ہاں یہ امر جدا ہے کہ وہ اسباب ہم کو دکھائی دیں یا نہ دیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ذریعہ استعمال کرتا ہے چاہے وہ نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے انوار اترتے ہیں جو زمین پر پہنچ کر اسباب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نور اتارتا ہے آسمان سے وہ مختلف شکلوں میں مختلف ذریعے بن جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں اس کام کے کرنے کا۔